کمرے میں ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی، جو کسی نئے نویلے جوڑے کے لیے خوبصورت شروعات کا اشارہ ہوتی ہے، مگر دعا کے لیے یہ مہک کسی دم گھٹنے والی بو سے کم نہ تھی۔ وہ سرخ بھاری اور روسی لباس میں ملبوس، سر پر گھونگھٹ ڈالے، بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا اور آنکھیں بے اختیاری میں بہہ رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس کی آخری خواہش نے اسے آج یہاں پہنچا دیا تھا۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاہویز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا، بلکہ شدید غصہ اور نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز سے دعا ایک بار پھر لرز گئی۔ شاہویز نے تیز قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے دعا کا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے پیچھے سرکایا۔ دعا نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں بوجھل پلکیں اٹھائیں تو شاہویز کی سرخ خون خوار آنکھیں سیدھی اس پر جمی تھیں۔ اس سے پہلے کہ دعا کچھ سمجھ پاتی، شاہویز نے اس کے نازک کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ دعا کی سسکی نکل گئی۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، شاہویز نے دبی دبی غرا کر کہا۔ اس کا چہرہ دعا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ دعا کا دل کانپ اٹھا۔ یہ جو تم دلہن بنی بیٹھی ہو، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، شاہویز نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں جاری رکھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک معمولی ملازم کی بیٹی، میرے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے والے انسان کی بیٹی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر خوف کے مارے اس کے لب ہل بھی نہ سکے۔ میں نے صرف اور صرف بی جان کے کہنے پر تم سے شادی کر لی ہے، شاہویز نے اسے جھٹک کر بیڈ پر واپس گراتے ہوئے کہا۔ ان کی ضد اور تمہارے باپ کا وہ آخری وعدہ، بس یہی وجہ ہے کہ تم آج اس کمرے میں ہو، ورنہ میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاہویز نے اپنی بات ختم کر کے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور بغیر پیچھے دیکھے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ دعا وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی تمام خوشیاں ایک پل میں خاک میں مل گئی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب شاہویز اسٹڈی روم سے واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کا غصہ ابھی پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں دعا اسی سرخ روسی جوڑے میں سمٹی سو رہی تھی۔ وہ تھکن اور صدمے سے نڈھال ہو کر وہیں ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ، جس پر ابھی بھی آنسو کے نشان باقی تھے، کسی ایسی پاکیزگی کا عکس پیش کر رہا تھا جو کسی کا ایمان بھی ڈگمگا دے۔ اس کی بکھری ہوئی زلفیں اس کے گورے گالوں پر پریشان تھیں اور وہ گہری پرسکون نیند میں تھی۔ شاہویز کے قدم خود بخود بیڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کی نفرت ایک لمحے کے لیے اس معصومیت کے سامنے کمزور پڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دعا کے چہرے پر پڑنے والی بالوں کی لٹ کو اس نے نہایت آہستگی سے انگلی کی پوروں سے ہٹایا۔ اس کا لمس دعا کی جلد پر ایک حرارت پیدا کر گیا۔ شاہویز کی نظریں اس کی گردن کی سراہی دار رنگت پر ٹھہر گئیں، جہاں سرخ جوڑے کا کام اس کی جلد کو مزید نکھار رہا تھا۔ بے ساختگی میں شاہویز جھکا اور اپنے تپتے ہوئے لب اس کی گردن کے نازک حصے پر رکھ دیے۔ وہ لمس اتنا اچانک اور گہرا تھا کہ نیند میں ڈوبی ہوئی دعا کسمسا کر رہ گئی۔ اس کے وجود میں ایک تھرتھراہٹ دوڑ گئی اور اس کی آنکھیں ابھی پوری طرح کھلی بھی نہیں تھیں کہ شاہویز نے ایک دم اپنا ارادہ بدلا۔ پچھلے لمحے کی نرمی ایک بار پھر غصے اور شدت میں بدل گئی۔ اس نے دعا کے نازک وجود کو جھٹکے سے کھینچ کر اپنے آہنی حصار میں لے لیا۔ دعا ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شاہویز کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ شاہویز صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے قریب شاہویز کا غصے سے بھرا چہرہ اور اس کی سانسوں کی تپش دعا کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ شاہویز نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر لیا، جیسے وہ اسے یہ بتانا چاہتا ہو کہ چاہے وہ اس سے نفرت کرے، لیکن اب وہ اس کے حصار سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی۔ دعا کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑی جب اس نے شاہویز کے چہرے پر چھائی وہ وحشت دیکھی۔ اس نے تڑپ کر اس کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاہویز کا وجود کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ اس کی گرفت دعا کے نازک بازوؤں پر اور بھی سخت ہو گئی۔ شاہویز صاحب، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ دعا کی آواز سسکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ شاہویز کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے جھک کر اپنا چہرہ دعا کے کان کے قریب کیا، جہاں اس کی گرم سانسیں دعا کی رنگت اڑا رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم رو کر یا گر گرا کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹ دار تھا۔
تم شاید بھول رہی ہو کہ تمہارا پالا کس سے پڑا ہے۔ میں شاہویز ملک ہوں، اس شہر کا وہ مشہور وکیل جو ہارا ہوا کیس بھی جیتنا جانتا ہے۔ میں قانون کا ماہر ہوں اور اپنا حق چھین کر ڈنکی کی چوٹ پر لینا جانتا ہوں۔ اس نے دعا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ دعا کی جھیل جیسی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو اس کی سنگ دلی کو پگھلا نہ سکے۔ آج رات میں تمہیں نہیں بخشوں گا، شاہویز نے غرا کر کہا۔ تم اس گھر میں ایک ملازم کی بیٹی بن کر آئی ہوگی، مگر اس کمرے کی حد تک تم میری ملکیت ہو، اور میں اپنی ملکیت پر اپنا حق جتانا بخوبی جانتا ہوں۔ میری انا کو جو تم نے اپنے باپ کے ذریعے ٹھیس پہنچائی ہے، اس کی قیمت تو تمہیں چکانی ہی پڑے گی۔ دعا کا سارا وجود لرزنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا محافظ سمجھ کر اس حویلی میں آئی تھی، وہ خود اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ شاہویز نے اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں بھینچ لیا، جیسے وہ اس کی تمام تر مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے کچل دینا چاہتا ہو۔ شاہویز کے لہجے میں چھپی وحشت اور اس کے الفاظ کی کاٹ نے دعا کے اندر کے خوف کو ایک دم سے غصے اور بقا کی جنگ میں بدل دیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ آج خاموش رہی تو یہ شخص اسے جیتے جی مار دے گا۔ شاہویز نے جیسے ہی اپنا چہرہ مزید قریب کیا، دعا نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنے تیز ناخن شاہویز کے مضبوط بازو پر گاڑ دیے۔ آہ! شاہویز کے حلق سے ایک تکلیف دہ خراہ نکلا گئی۔ اس نے غیر اختیاری طور پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اپنے بازو کو دیکھا جہاں خون کی باریک لکیریں نمودار ہو رہی تھی۔ دعا تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی اور بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری یہ جرأت؟ شاہویز کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ بازو پر پڑنے والی خراشوں نے جیسے اس کے اندر کے جانور کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ ایک وحشی چیتے کی طرح لپکا اور دعا کو دوبارہ دبوچ لیا، مگر اس بار اس کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور بے رحم تھی۔ اس نے دعا کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے جکڑ کر اس کے سر کے اوپر ٹکا دیے اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھ سے بچ کر نہیں جا پاؤ گی، شاہویز نے غرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں جنون رقص کر رہا تھا۔ وہ جھکا اور اپنے لب دعا کی گردن پر رکھ دیے۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی نرمی یا پچھتاوا نہ تھا، صرف شدت اور ملکیت کا احساس تھا۔ اس نے دانتوں سے دعا کی نازک جلد کو کاٹا، جس پر دعا کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ دعا بے بسی سے تڑپتی رہی، مگر شاہویز پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ اس کی شدت لٹاتی ہوئی قربت دعا کے لیے ایک عذاب بنتی جا رہی تھی۔ جب شاہویز آخر کار اس سے دور ہوا تو دعا کی سفید گردن پر ایک گہرا سرخ نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا، ایک ایسا نشان جو نہ صرف شاہویز کی وحشت کی گواہی تھا، بلکہ اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ دعا کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ دعا نڈھال ہو کر بیڈ پر پڑی رہی۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے، مگر روح پر لگنے والا زخم ابھی ہرا تھا۔ شاہویز خاموشی سے کھڑا اسے تکتا رہا۔ اس کے چہرے پر فدا کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک عجیب سی خاموشی اور پچھتاوا تھا جو اس کی انا کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس رات کمرے میں موجود وہ گلاب کے پھول ان دونوں کے درمیان حائل نفرت اور وحشت کی اس خلیج کو کم نہ کر سکے۔ دعا کے لیے آج کا دن کسی خواب کے سچ ہونے جیسا تھا۔ لا کالج کا پہلا دن، نئی کتابیں اور آنکھوں میں وکیل بننے کے ہزاروں سپنے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی کالی چادر درست کر رہی تھی جب پیچھے سے رحمان صاحب کی شفقت بھری آواز گونجی۔ بس بھی کر دو دعا بیٹی، اب کیا آئینے میں ہی لگی رہو گی؟ کالج سے دیر ہو جائے گی۔ رحمان صاحب مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کی جھریاں دعا کی خوشی دیکھ کر جیسے غائب ہو گئی تھیں۔ دعا نے جھٹ پلٹ کر اپنے بابا کے گلے پائیں ڈال دیں۔ پاپا، بس تھوڑی سی نروس ہوں، آخر آپ کی بیٹی ملک کی سب سے بہترین وکیل جو بننے جا رہی ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ رحمان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ تم وہ مقام حاصل کرو گی جو تمہارے پاپا کبھی نہیں کر سکے، لیکن یاد رکھنا قانون صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، اسے نبھانے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ اوہ ہو پاپا، آج کے دن تو لیکچر نہ دینا۔ دعا نے مصنوعی غصے سے منہ پر سور کر اپنا بیگ اٹھایا۔ چلیے اب جلدی سے مجھے کالج چھوڑ کر آئیں، ورنہ میں نے وہیں گیٹ پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دینا ہے۔ رحمان صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا بابا چلتے ہیں، تمہارے اس ڈرامے سے تو پوری دنیا ڈرتی ہے، میں کیا چیز ہوں؟ دونوں ہنستے مسکراتے گھر سے باہر نکلے۔ دعا کی چند جلباتے اور رحمان صاحب کی کہکے فضا میں ایک عجیب سی تازگی کھول رہے تھے۔ دعا کو کہاں خبر تھی کہ زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز اتنے بڑے طوفان کے سائے میں ہونے والا ہے۔ عدالت کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے شاہویز ملک کے جوتوں کی آواز کے جو فرش پر ایک خاص تال کے ساتھ گونج رہی تھی۔
اس کے چہرے پر موجود سنگینی اور آنکھوں میں چھپی تیزی سامنے بیٹھے مخالف وکیل کے پسینے چھڑا رہی تھی۔ شاہویز نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو ایک جھٹکے سے میز پر پٹکا اور جج کی طرف مڑ کر اپنی پارٹدار آواز میں بولنا شروع کیا۔ میرے فاضل دوست کا خیال ہے کہ جذباتی تقریریں کر کے وہ اس مجرم کو بچا لیں گے، مگر قانون جذبات سے نہیں، ٹھوس شواہد سے چلتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ عدالت میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ شاہویز ملک، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پتھر کو بھی اپنی دلیلوں سے موم کر دیتا ہے، آج ایک بار پھر اپنی پوری فرونیت اور مہارت کے ساتھ کیس لڑ رہا تھا۔ مخالف وکیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر شاہویز نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا آخری مہرہ چلا۔ جناب عالی، یہ رہے وہ تمام بینک ٹرانزیکشنز اور گواہان کے بیانات جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ قتل محض اتفاق نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب جج نے شاہویز کے حق میں فیصلہ سنایا تو پورا کمرہ عدالت میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ شاہویز نے نہایت اطمینان سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور اپنے جونیئرز کی مبارکباد کو ایک معمولی سر ہلا کر قبول کر لیا۔ اس کے لیے جیت اب ایک عادت بن چکی تھی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں نے اسے گھیر لیا، مگر اس نے کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی کوئی جوش، صرف ایک عجیب سی سرد میری تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ اپنی لگژری گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ شہرت اور اس کی یہ بے رحمی بہت جلد اسے ایک ایسی لڑکی کی زندگی میں لے جائے گی جس کی معصومیت کے بارے میں اس نے کچھ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کالج سے واپسی کا وقت تھا، دھوپ ڈھل چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ دعا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنے پہلے دن کے قصے اتنے جوش سے سنا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کسی پرندے کی مانند لگ رہے تھے۔ رحمان صاحب مسکراتے ہوئے گاڑی چلا رہے تھے، ان کی تمام تر توجہ اپنی لاڈلی بیٹی کی باتوں پر تھی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے سب کہہ رہے تھے کہ لاء بہت مشکل ہے، مگر مجھے تو سب سمجھ آ گیا، دعا نے چہکتے ہوئے کہا۔ رحمان صاحب نے بھی کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ اچانک ایک کالی رنگ کی بڑی گاڑی نے ان کا راستہ کاٹا۔ ٹائروں کے رگڑ کھانے کی چیخ بلند ہوئی اور رحمان صاحب نے فوراً بریک لگائی۔ دعا کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ پاپا، یہ کیا؟ دعا کی بات ادھوری رہ گئی جب اس کالی گاڑی سے 3 نقاب پوش ہاتھ میں اسلحہ لیے باہر نکلے۔ رحمان صاحب کا رنگ فکی پڑ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ شاہویز ملک کا وفادار ہونا ان کے لیے کتنا دشمن پیدا کر چکا ہے۔ دعا، نیچے جھک جاؤ، سیٹ کے نیچے ہو جاؤ، انہوں نے گرج کر کہا اور اسے زبردستی نیچے دھکیلا۔ ابھی دعا کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ گولیوں کی تھرتھراہٹ نے فضا کو چیر دیا۔ گاڑی کے شیشے کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگے۔ دعا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور زور سے چیخ ماری، پاپا، پاپا بچائیں! حملہ آوروں نے رحمان صاحب کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ خون میں لت پت ہو کر اسٹیئرنگ پر گر پڑے، مگر آخری لمحے تک ان کا ایک ہاتھ دعا کی طرف تھا، جیسے وہ اسے اب بھی چھپانا چاہتے ہوں۔ حملہ آور کام کر کے تیزی سے فرار ہو گئے، پیچھے صرف خاموشی اور بارود کی بو چھوڑ گئے۔ دعا نے تھرتھراتے ہاتھوں سے سر اٹھایا، اس کا سفید دوپٹہ خون کے چھینٹوں سے بھر چکا تھا۔ پاپا، پاپا آنکھیں کھولیں! اس نے رحمان صاحب کے کندھوں کو ہلایا، مگر ان کا کوئی جواب نہ آیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ اس کی دردناک چیخ گونجی جس نے آسمان کا کلیجہ بھی چاک کر دیا ہوگا۔ ہسپتال کی سفید راہداری فینائل کی تیز بو اور پریشان کن خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دعا دیوانہ وار اسٹریچر کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اس کے ہاتھ اور کپڑے اپنے باپ کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جب اسے روکا گیا تو وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بوٹوں کی ایک بھاری اور پر اعتماد چاپ سنائی دی۔ دعا نے بوجھل نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے شاہویز ملک کھڑا تھا۔ اس کا کالا کوٹ، سفید شرٹ اور چہرے پر چھائی وہ مخصوص سختی جو اب کسی گہرے دکھ یا شاید پچھتاوے میں بدل چکی تھی۔ شاہویز کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ اس کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم پر اس کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ پاپا، شاہویز صاحب، میرے پاپا کو بچا لیں! دعا نے تڑپ کر شاہویز کے مہنگے جوتوں کے پاس ہاتھ پھیلا دیے۔ شاہویز نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس لڑکی کو دیکھا جو کچھ گھنٹے پہلے تک خوابوں کی دنیا میں تھی اور اب زندگی کی سب سے کڑوی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی۔ شاہویز نے جھک کر اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں دعا، خاموش ہو جاؤ۔ اس نے فون نکالا اور شہر کے بہترین سرجن کو وہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ شاہویز کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ حملہ رحمان صاحب پر نہیں بلکہ اسے پیغام دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں آپریشن تھیٹر کے سرخ بلب پر جمی تھیں، جبکہ دعا فرش پر بیٹھی اپنے باپ کی زندگی کے لیے گڑگڑا رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب بجھتے ہی ایک سناٹا چھا گیا۔
ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے کی زردی نے دعا کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ شاہویز تیزی سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، وقت بہت کم ہے، وہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دعا دیوانہ وار اندر بھاگی۔ پیچھے ہی شاہویز کے بھاری قدموں کی چاپ تھی۔ اندر بستر پر رحمان صاحب سفید چادر میں لپٹے مشینوں کے بیچ کھلے دم توڑ رہے تھے۔ دعا نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ پاپا پاپا دیکھیں، میں آ گئی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ رحمان صاحب نے بمشکل اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور اپنی لرزتی نظریں شاہویز پر ٹکائیں جو بیڈ کی دوسری طرف پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ رحمان صاحب نے اپنا دوسرا ہاتھ کپاتے ہوئے شاہویز کی طرف بڑھایا۔ شاہویز نے خاموشی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک قرب نمودار ہوا۔ شاہویز بابا۔ رحمان صاحب کی آواز کسی خشک پتے کی طرح سرسراہٹ جیسی تھی۔ میں جا رہا ہوں، میری دعا، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے دشمن اب اسے نہیں چھوڑیں گے۔ شاہویز نے ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ آپ فکر نہ کریں رحمان صاحب، میں ہوں نا۔ نہیں شاہویز بابا، مجھے زبان دیں، میری بیٹی کی حفاظت کا ذمہ لیں، اسے اپنے سائے میں رکھیں، اس کا ہاتھ تھام لیں۔ رحمان صاحب کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شاہویز کے نام کا ہی حصار دعا کو ان درندوں سے بچا سکتا ہے۔ شاہویز کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رحمان صاحب کیا مانگ رہے ہیں۔ اس نے نیچے بیٹھی روتی ہوئی دعا کو دیکھا اور پھر رحمان صاحب کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ میں وعدہ کرتا ہوں رحمان صاحب، دعا کی ذمہ داری اب میری ہے۔ جب تک شاہویز ملک زندہ ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ رحمان صاحب کی لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے ایک آخری بار دعا کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی اور پھر ان کا ہاتھ بے جان ہو کر بستر پر گر گیا۔ مانیٹر پر لگی سیدھی لکیر نے اعلان کر دیا کہ دعا کا سائبان چھن چکا ہے۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں صرف دعا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جو اپنے باپ کے بے جان وجود سے لپٹی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ رحمان صاحب کے جانے کے ساتھ ہی جیسے اس کی دنیا کے تمام رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ بار بار ان کا ہاتھ اپنے گالوں سے لگاتی، اس امید میں کہ شاید ایک بار پھر وہ اسے میری لاڈلی کہہ کر پکاریں گے، مگر وہاں صرف ایک گہری اور محیب خاموشی تھی۔ شاہویز ملک وہیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی برقرار تھی، مگر اندر کہیں ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو یوں ٹوٹتے نہیں دیکھا تھا۔ دعا کا وہ سفید دوپٹہ جو صبح تک اجالا تھا اب خون اور آنسوں سے داغدار ہو چکا تھا۔ وہ اتنی خاموش اور ساکت ہو گئی تھی جیسے اس کی روح بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی ہو۔ چلو اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شاہویز کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کا لہجہ حکم نامے جیسا تھا، مگر دعا نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ پتھر کی مورتی بنی اپنے باپ کے چہرے کو تک رہی تھی۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر پھر رک گیا۔ دعا ہوش میں آؤ، باہر تمہارے دشمن ابھی بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پاپا نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ دعا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر شاہویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپا قرب اور بے بسی دیکھ کر شاہویز کو ایک لمحے کے لیے اپنی زبان گنگ محسوس ہوئی۔ دعا کے پاس اب نہ گھر تھا، نہ سہارا، اور نہ ہی وہ ہنستا مسکراتا مستقبل جس کا خواب اس نے صبح دیکھا تھا۔ شاہویز نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ دعا کو سنبھالے اور خود باہر نکل گیا تاکہ جنازے اور تدفین کے انتظامات کر سکے۔ اس شام جب رحمان صاحب کو مٹی تلے اتارا جا رہا تھا، دعا دور کھڑی لرزتی ہوئی نظروں سے اپنے آخری رشتے کو منقطع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس قبر میں صرف اس کے پاپا نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی دفن ہو رہی ہے۔ شاہویز کالے چشمے کے پیچھے اپنی آنکھیں چھپائے خاموش کھڑا تھا، مگر اس کا ذہن اب ان خطرات اور اس وعدے کی طرف تھا جو اسے اب نبھانا تھا۔ تدفین کے بعد حویلی کی فضا سوگوار اور بوجھل تھی۔ دعا کو حویلی کے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ ساکت و جامد دیوار کو تک رہی تھی۔ دوسری طرف بڑے ہال میں شاہویز کی دادی، جنہیں سب بھی جان کہتے تھے، مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر فکرمندی کے گہرے بادل تھے۔ شاہویز جب ہال میں داخل ہوا تو بی جان نے تسبیح روک کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہویز، رحمان نے اپنی پوری زندگی اس گھر کی وفاداری میں گزاری، آج اس کی بچی در بدر ہو گئی ہے۔ شاہویز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں نے وعدہ کیا ہے بی جان، میں اسے ہر خطرے سے بچاؤں گا۔ اس کی پڑھائی، اس کی ضرورتیں، سب میری ذمہ داری ہیں۔ صرف خرچہ اٹھا لینا ذمہ داری نہیں ہوتی شاہویز۔ بی جان کی آواز میں ایک خاص کاٹ تھی۔ وہ جوان لڑکی ہے اور تمہارے دشمنوں کی نظر اب اسی پر ہوگی تاکہ وہ تمہیں چوٹ پہنچا سکیں۔ اسے تحفظ صرف نام کا نہیں، وہ رشتے کا چاہیے۔ شاہویز نے چونک کر بی جان کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ بی جان نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز میں پختگی لاتے ہوئے کہا، تمہیں دعا سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس سے اس گھر کی بہو بن کر ہی وہ چھت مل سکتی ہے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ شاہویز ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے بی جان،
وہ ایک بچی ہے، مجھ سے عمر میں کتنی چھوٹی ہے۔ میں نے اس کے باپ سے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اسے اپنی قید میں لینے کا نہیں۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ بی جان نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تو کیا تم اسے سڑک پر چھوڑ دو گے یا کسی ایسے شخص کے حوالے کر دو گے جو اسے صرف رحمان کی بیٹی سمجھ کر ہراساں کرے؟ شاویز، یہ میرا حکم ہے اور رحمان کی روح کا سکون بھی اسی میں ہے۔ شاویز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی انا اور اس کی منطق اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، مگر بی جان کی شخصیت کے سامنے وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا، مگر ہال میں چھائی خاموشی بتا رہی تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ شاویز اپنے اسٹڈی روم میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ بی جان کی بات اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ نکاح؟ وہ بھی اس لڑکی سے جسے اس نے ہمیشہ ایک ملازم کی بچی سمجھا تھا، جو ابھی کل تک اپنے باپ کا ہاتھ تھامے کالج جا رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے غصے سے میز پہ پڑی پیپر ویٹ کو ایک طرف جھٹکا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور بی جان اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر وہ مخصوص سنجیدگی تھی جو شاویز کو ہمیشہ لاجواب کر دیتی تھی۔ شاویز، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، مگر رحمان کی دشمنی تم سے تھی اور اس کا بدلہ اس کی بیٹی سے لیا جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کل اخباروں میں یہ سرخی لگے کہ شاویز ملک کے وفادار کی بیٹی اغوا ہو گئی یا ماری گئی؟ شاویز نے رخ موڑا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ بی جان، میں اسے گارڈز دے سکتا ہوں، اسے ملک سے باہر بھیج سکتا ہوں، مگر شادی؟ میں ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیسے کر لوں جس کے لیے میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں؟ وہ ایک بچی ہے۔ بی جان نے اسے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جذبے وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں شاویز، مگر عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اگر تم نے آج انکار کیا تو میں سمجھوں گی کہ میرے بیٹے نے رحمان کے احسانوں کا سودا کر لیا۔ میں مرتے دم تک تم سے بات نہیں کروں گی۔ شاویز ساکت رہ گیا۔ بی جان کا یہ لہجہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بی جان اپنی بات کی پکی ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ مجھ سے میری مرضی چھین رہی ہیں بی جان۔ میں تمہاری مرضی نہیں، تمہاری غیرت کو جگا رہی ہوں۔ بی جان نے نرمی سے کہا، کل صبح کورٹ میرج ہوگی، سادگی سے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے جب تک حالات قابو میں نہ آ جائیں۔ شاویز نے کوئی جواب نہ دیا، بس کھڑکی سے باہر اندھیرے کو تکنے لگا۔ اس کی انا لہو لہان تھی، مگر بی جان کے آنسوؤں اور رحمان کے آخری وعدے کے بوجھ تلے وہ دب چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ نکاح نہیں، اس کی آزادی کی زنجیر ہے۔ دعا اپنے کمرے کے بستر پر کسی بے جان لکڑی کی طرح پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرہ زردی مائل تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ حویلی کے دوسرے کمروں میں اس کی زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب بی جان اس کے پاس آئیں اور اسے شاویز کے ساتھ نکاح کی بات بتائی تو دعا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ نکاح؟ شاویز صاحب سے؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بی جان کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ بی جان نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیٹی، تمہارے پاپا نے شاویز کا ہاتھ تھام کر تمہیں انہیں سونپا تھا۔ اس حویلی کی عزت بنا کر ہی تم ان دشمنوں سے محفوظ رہ سکتی ہو۔ کیا تم اپنے پاپا کی آخری خواہش پوری نہیں کرو گی؟ پاپا کا نام سنتے ہی دعا کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اسے وہ ہسپتال کا منظر یاد آیا جب اس کے پاپا نے شاویز سے اس کی حفاظت کا وعدہ مانگا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پاپا ابھی بھی کہیں سے اسے دیکھ رہے ہیں اور اسے شاویز کا ہاتھ تھامنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے بی جان، دعا نے بے حسی سے کہا۔ اس کے لیے اب زندگی اور موت کے معنی ختم ہو چکے تھے۔ اگر پاپا یہی چاہتے تھے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ شاویز کیا چاہتا ہے یا اس کی اپنی زندگی کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے شاویز ملک ایک ایسا سخت گیر انسان تھا جس کے سائے سے بھی اسے ڈر لگتا تھا، مگر پاپا کے وعدے کی لاج رکھنے کے لیے وہ خود کو کسی بھی قربانی کے لیے تیار کر چکی تھی۔ بی جان نے سکون کا سانس لیا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا، مگر دعا کی خالی آنکھیں کسی گہرے اندھیرے میں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ یہ ہاں اسے کس کٹھن راستے پر لے جانے والی ہے۔ ہسپتال کا وہ ویٹنگ روم جہاں کچھ گھنٹے پہلے زندگی اور موت کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اب ایک خاموش اور اداس نکاح کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ فضا میں فنائل کی وہی کڑوی بو رچی ہوئی تھی جو دعا کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک کونے میں بینچ پر بیٹھی تھی، سفید سادہ سوتی جوڑے میں ملبوس، جس پر کوئی کام تھا نہ ہی کوئی چمک۔ اس کا سر سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور نظریں فرش کے ٹائلوں پر جمی تھیں۔ شاویز ملک چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی تراشی ہوئی مورت کی طرح سخت تھا، جس پر جذبات کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی تھی کہ وہ اس فیصلے سے کتنا نالاں ہے۔ نکاح خواہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس نے ایک بار بھی دعا کی طرف نہیں دیکھا۔ شاویز ملک ولد حیدر ملک، کیا آپ کو دعا رحمان بنت رحمان احمد اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ نکاح خواہ کی آواز ہسپتال کی راہداری میں گونجی۔ شاویز کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور نہایت ہی سپاٹ لہجے میں کہا، قبول ہے۔
وہی سوال جب دعا سے پوچھا گیا تو اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس کی ہچکی بند گئی مگر اس نے اپنے آنسوں کو ضبط کیا۔ اسے اپنے پاپا کا وہ آخری بار شاویز کا ہاتھ تھامنا یاد آیا۔ اس نے لرزتی آواز میں بمشکل 3 بار قبول ہے کہا۔ کاغذات پر دستخط کرتے وقت شاویز کا قلم اتنی سختی سے چل رہا تھا جیسے وہ کسی نکاح نامے پر نہیں بلکہ اپنی سزا کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو۔ دعا نے جب قلم تھاما تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے آنسوں کا ایک قطرہ نکاح نامے کے کاغذ پر گرا اور سیاہی کو تھوڑا سا پھیلا گیا۔ نکاح مکمل ہو گیا مگر وہاں کوئی مبارکباد دینے والا نہ تھا، نہ کوئی مٹھائی بانٹی گئی۔ میری جان نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا مگر شاویز خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا جیسے اس رشتے کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہمالیہ جتنا بھاری ہو۔ دعا وہیں بیٹھی خاموش روتی رہی۔ اس کے سفید جوڑے نے اسے دلہن تو بنا دیا تھا مگر اس کی روح ابھی اپنے باپ کی میت کے پاس کھڑی ماتم کر رہی تھی۔ حویلی کے بھاری بھرکم لکڑی کے دروازے دعا کے لیے آج کسی قید خانے کے دروازوں کی طرح کھلے۔ کالی لگژری گاڑی جب پورچ میں آ کر رکی تو دعا کا جی چاہا کہ وہ یہیں سے کہیں بھاگ جائے مگر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو سامنے عالی شان حویلی اپنی پوری ہیبت کے ساتھ کھڑی تھی جہاں اب اسے اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے تھے۔ میری جان نے آگے بڑھ کر دعا کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے جانے لگی۔ بسم اللہ کرو بیٹی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ دعا نے لرزتے قدموں سے دہلیز پار کی مگر اس کی نظریں اپنے سامنے چلتے شاویز ملک کی پشت پر جمی تھیں جس کے چلنے کے انداز میں رتی برابر بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی بی جان نے شاویز کو پکارا، شاویز، دعا کو اس کے کمرے تک چھوڑاؤ۔ شاویز ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے مڑ کر ایک سرد اور بے تاثر نگاہ دعا پر ڈالی جس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوں کے نشانات واضح تھے۔ شاویز نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک گہرا سانس لیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دعا خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کے جوتوں کی آواز ہال کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ اوپری منزل کے ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر شاویز رکا اور دروازہ کھول دیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے دعا کی طرف دیکھے بغیر نہایت سپاٹ لہجے میں کہا۔ دعا ابھی اندر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ شاویز نے اپنا رخ موڑا اور ایک پل کے لیے اس کے سامنے حائل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی جیسے وہ اس سارے منظر سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہو۔ اس نے کچھ بغیر کہے اپنا منہ پھیرا اور تیز قدموں سے کوریڈور کے دوسری طرف اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا جیسے دعا کا وجود اس کے لیے کسی بوجھ سے کم نہ ہو۔ دعا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ وہاں موجود ہر چیز قیمتی اور آرام دہ تھی مگر اسے وہ کمرہ کسی بن باس جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آج اس کا نکاح ہوا تھا، وہ اس گھر کی بہو بن کر آئی تھی مگر اسے اپنے شوہر کے چہرے پر صرف نفرت اور بے رخی ہی نظر آئی تھی۔ دعا ابھی کمرے کی اجنبیت میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور دروازہ کھولا تو سامنے شاویز کھڑا تھا۔ اس کا کالا کوٹ اب اس کے ہاتھ میں تھا اور شرٹ کی آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ بیزاری کے تاثرات تھے۔ وہ بغیر اجازت کمرے کے اندر داخل ہوا اور دعا کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دعا نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے شاویز کے وجود سے اٹھتی وہی مخصوص خوشبو اور روب محسوس ہو رہا تھا جو اسے ہمیشہ سے خوف زدہ کر دیتا تھا۔ میری بات غور سے سنو۔ شاویز کی آواز کمرے کی خاموشی میں کسی دھاتی ضرب کی طرح گونجی۔ یہ نکاح صرف ایک معاہدہ ہے جو بی جان کی ضد اور تمہارے باپ سے کیے گئے ایک وعدے کی لاج رکھنے کے لیے ہوا ہے۔ میری زندگی میں تمہاری حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دعا کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس نے ہمت جمع کر کے شاویز کے پتریلے چہرے کی طرف دیکھا مگر وہاں رحم کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تم اس گھر میں رہو گی، تمہاری ہر ضرورت پوری کی جائے گی، لیکن میری نجی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ شاویز نے اسے اپنی سرد نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے جاری رکھا، میں ایک مصروف انسان ہوں اور مجھے اپنی زندگی میں کسی قسم کا تماشا پسند نہیں ہے۔ ہماری راہیں الگ ہیں اور الگ ہی رہیں گی۔ دعا کے لب کپ کپائے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے بھی اس محفل نما قید خانے کا کوئی شوق نہیں ہے مگر شاویز نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب آرام کرو، صبح تمہیں تمہاری حدود کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ شاویز نے اپنی بات ختم کی اور ایک پل ضائع کیے بغیر مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دعا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں شاویز کے الفاظ زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ یہ نکاح صرف ایک معاہدہ ہے۔ اس نے بیڈ کے پائے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس عالی شان حویلی میں اس کا استقبال محبت سے نہیں بلکہ نفرت اور کڑی شرائط سے کیا گیا ہے۔
حویلی کی وہ پہلی رات دعا کے لیے کسی طویل عذاب سے کم نہ تھی۔ کمرے کی ہر چیز اجنبی تھی اور کھڑکی کے باہر درختوں کی سائے دیواروں پر ہیبت ناک رقص کر رہے تھے۔ اس نے لائٹ بند کرنے کی ہمت نہ کی اور صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی، مگر تھکن نے آخر کار اسے نیند کی آغوش میں دھکیل ہی دیا۔ نیند میں اسے وہی سڑک، وہی گولیوں کی تھر تھراہٹ اور اپنے باپ کا خون آلود چہرہ نظر آنے لگا۔ پاپا، بھاگیں پاپا! وہ خواب میں چلائی۔ اسے لگا جیسے وہی نقاب پوش اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نہیں، مجھے چھوڑ دیں پاپا! دعا ایک جھرجھری لے کر ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور دل سینے سے باہر آنے کو تڑپ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تنہائی کا خوف بری طرح جکڑ رہا تھا اسے۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور کوریڈور میں نکل آئی۔ شاید کوئی ملازم یا بی جان مل جائیں، مگر پوری منزل اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک اسے سامنے والے اسٹڈی روم کے دروازے کے نیچے سے روشنی کی لکیر نظر آئی۔ اسے لگا شاہویز ابھی جاگ رہا ہے۔ وہ بے اختیاری میں اس طرف بڑھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی انسان کی موجودگی کا احساس پائے تاکہ یہ خوف کم ہو سکے۔ اس نے تھرتھراتے ہاتھوں سے اسٹڈی روم کا دروازہ تھوڑا سا دھکیلا۔ اندر شاہویز میز پر سر رکھے جھکا ہوا تھا، شاید کام کرتے کرتے وہیں اونگ گیا تھا۔ دعا وہیں چوکھٹ پر رک گئی۔ اس سخت گیر انسان کے سامنے جانے کی اس میں ہمت نہ تھی، مگر اس کا وہاں ہونا ہی دعا کے لیے کسی حد تک سکون کا باعث بن رہا تھا۔ وہ وہیں دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اس حویلی کی دیواریں اسے نگل لیں گی، مگر اس مرد کا سایہ چاہے کتنا ہی کٹھور کیوں نہ ہو، اسے باہر کے درندوں سے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ وہ وہیں فرش پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کی پہلی کرن حویلی کے روشن دانوں سے چھن کر آئی تو دعا کی آنکھ کھلی۔ وہ ساری رات اسٹڈی روم کے باہر سرد فرش پر سر ٹیکے پڑی رہی تھی۔ اسے جیسے ہی اپنی حالت کا احساس ہوا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آئینے میں اپنا اجڑا ہوا حلیہ دیکھ کر اس نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور بی جان کے ڈر سے نیچے ناشتے کی میز کی طرف بڑھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اسے نوکروں کی سرگوشیاں سنائی دیں، جو اسے دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئے۔ دعا نے نظریں جھکا لیں اور ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ سامنے بی ہی شاہویز بیٹھا اخبار پڑھنے میں مگن تھا۔ اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر دعا کو نہیں دیکھا، جیسے اس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا برابر ہو۔ دعا کا ہاتھ کانپ رہا تھا جب اس نے سلائس اٹھانے کی کوشش کی، مگر شاہویز کی موجودگی کے رعب نے اس کی بھوک اڑا دی تھی۔ حویلی کے پرانے ملازم، خاص طور پر رحیم چاچا، جو برسوں سے شاہویز کے وفادار تھے، دعا کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک ملازم کی بیٹی کا اس عالیشان حویلی کی مالکن بننا ناقابل قبول تھا۔ دعا نے جب پانی کا گلاس مانگنا چاہا تو ملازمہ نے جان بوجھ کر انسنا کر دیا اور دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ دعا نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہویز کے سرد رویے نے ملازمین کو بھی شے دے دی ہے کہ وہ اسے عزت نہ دیں۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد جب شاہویز اپنی فائلیں سمیٹ کر جانے لگا تو بی جان نے اسے روک لیا۔ شاہویز، دعا کو کالج چھوڑتے جانا، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ شاہویز کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر بی جان کو دیکھا اور پھر دعا کو، جس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اسے اس خاموش قید خانے سے کچھ دیر کے لیے باہر لے جائے۔ بی جان نے، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ڈرائیور اسے لے جائے گا، شاہویز نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ دعا کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا، مگر اسے ہمت کرنی تھی۔ وہ بی جان کے پاس گئی، مگر اسے اور دھیمی آواز میں پوچھا، بی جان، کیا میں واقعی کالج جا سکتی ہوں؟ بی جان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ شاہویز سے باقاعدہ بات کریں گی۔ دوپہر کے وقت جب شاہویز واپس آیا تو وہ اپنے اسٹڈی روم میں مصروف تھا۔ دعا ہمت جمع کر کے وہاں پہنچی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شاہویز کچھ کاغذات پر بہت ہی توجہ سے کام کر رہا ہے۔ دعا نے دستک دی تو شاہویز نے سر اٹھائے بغیر کہا، اندر آ جاؤ۔ شاہویز صاحب، مجھے کالج جانے کے لیے آپ کی باقاعدہ اجازت چاہیے تھی، دعا نے ہمت کر کے کہا۔ شاہویز نے اپنی کرسی پیچھے کی اور ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا، کالج؟ تمہیں لگتا ہے کہ ان حالات میں تم باہر محفوظ ہو؟ میرے دشمنوں کی نظر تم پر ہے تاکہ وہ مجھے کمزور کر سکیں۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا چاہتے تھے کہ میں وکیل بنوں، میں ان کا خواب ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ شاہویز خاموش رہا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے دعا کے معصوم مگر پرعزم چہرے کو تکتا رہا۔ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تم کالج جاؤ گی، مگر میری شرائط پر۔ تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، گارڈز تمہارے ساتھ ہوں گے اور کالج کے علاوہ کہیں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اگلے دن دعا جب کالج پہنچی تو اپنی دوستوں کو دیکھ کر اسے چند لمحوں کے لیے سکون ملا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آئی ہے، جہاں کوئی شاہویز ملک نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بھاری بھرکم حویلی۔ مگر جب اس نے باہر کھڑے مسلح گارڈز کو دیکھا تو اسے اپنی حقیقت یاد آ گئی۔ شام کو حویلی واپس آ کر دعا نے سوچا کہ وہ شاہویز کے لیے کچھ کرے۔ اس نے کچن میں جا کر ملازمہ سے کہا کہ وہ آج کا کھانا خود بنائے گی۔ اس نے بڑی محنت سے رحمان صاحب کی پسندیدہ کڑاہی اور میٹھا تیار کیا، یہ سوچ کر کہ شاید شاہویز کا دل تھوڑا نرم ہو جائے۔ جب رات کو سب میز پر جمع ہوئے اور شاہویز نے پہلا لقمہ لیا تو اس نے ایک دم ہاتھ روک لیا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بی جان نے مسکرا کر کہا، دعا نے بہت محبت سے بنایا ہے۔ شاہویز نے پلیٹ ایک طرف سرکا دی اور کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس طرح کے جذباتی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازموں کا کام ملازموں کو ہی کرنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ بغیر کھانا کھائے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے دعا کے آنسو اس کے بنائے ہوئے کھانے میں گرنے لگے۔ کالج کے بڑے ہال میں طلباء کا شور برپا تھا۔ سب نئے پروفیسر کے بارے میں پرجوش تھے جس کا نام لاء کی دنیا میں ایک دہشت سمجھا جاتا تھا۔ دعا اپنی دوستوں کے درمیان بیٹھی خاموشی سے اپنی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی رات کے اس ٹھنڈے کھانے اور شاہویز کی بے رخی میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک ہال کے دروازے کھلے اور پورے کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے سکتہ طاری کر دیا ہو۔ دعا نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پکڑی ہوئی کتاب فرش پر جا گری۔ سامنے بلیک بورڈ کے پاس شاہویز ملک کھڑا تھا، اپنے وہی مخصوص 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر چشمہ لگائے اور چہرے پر وہی سنگینی لیے۔ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ آج اس کا پروفیسر بن کر سامنے کھڑا تھا۔ شاہویز کی نظریں ایک لمحے کے لیے دعا پر ٹھہریں مگر ان میں شناسائی کا کوئی عکس نہ تھا، صرف ایک اجنبی سرد مہری تھی۔ میرا نام شاہویز ملک ہے اور میں یہاں آپ کو کرمنل لاء پڑھانے آیا ہوں۔ میری کلاس میں ڈسپلن اور قابلیت کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا۔ اس کی پارٹدار آواز ہال میں گونجی۔ اس نے لیکچر شروع کیا تو دعا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاہویز نے جان بوجھ کر مشکل سوالات پوچھنا شروع کیے۔ کئی طلباء اس کے رعب سے ہکلانے لگے مگر اچانک اس کی نظر دعا پر پڑی جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مس دعا رحمان، آپ بتائیں گی کہ اس کیس میں دفاعی وکیل کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ شاہویز کا سوال کسی تیر کی طرح دعا کو لگا۔ دعا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ پوری کلاس کی نظریں اس پر تھیں اور شاہویز کی آنکھیں اسے چیلنج کر رہی تھیں۔ سر، میں نے ابھی یہ باب نہیں پڑھا، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ شاہویز کے لبوں پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ آئی۔ افسوس، مجھے لگا تھا کہ سفارش پر آنے والے کم از کم کتاب تو کھول کر دیکھتے ہوں گے۔ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تو یہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سخت تنقید نے دعا کے کلیجے کو چھنی کر دیا۔ وہ روتی ہوئی کلاس سے باہر بھاگ گئی جبکہ شاہویز کے دل میں ایک پل کے لیے خلش ہوئی مگر اس نے اپنی انا کے حصار کو ٹوٹنے نہ دیا۔ اس شام حویلی میں دعا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جب شاہویز رات گئے واپس آیا تو بی جان نے اسے خوب ڈانٹا۔ شاہویز خاموشی سے دعا کے کمرے کی طرف گیا اور اس کے اسٹڈی ٹیبل پر ایک نئی نوٹ بک اور چند اہم نوٹس رکھ دیے۔ یہ اس کی طرف سے ایک خاموش معذرت تھی مگر وہ زبان سے کچھ کہنے کا عادی نہ تھا۔ اگلے چند دن دعا کی طبیعت بگڑتی گئی۔ صدمے اور مسلسل تناؤ نے اسے بستر پر ڈال دیا۔ اس تیز بخار چڑھا تو شاہویز کی تمام تر انا ہوا ہو گئی۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا، کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا تو کبھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے دلاسا دیتا۔ نیم بے ہوشی میں جب دعا پاپا کو پکارتی تو شاہویز کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے۔ دعا کی صحت یابی کے ساتھ ہی شاہویز کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اب کالج میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور گھر پر بھی اس کا خیال رکھتا مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا کیونکہ شاہویز کی سابقہ منگیتر ولائلہ بیرون ملک سے واپس آ گئی اور بی جان کے کہنے پر حویلی میں قیام پذیر ہو گئی۔ ولائلہ ایک مکار اور حاسد عورت تھی جس نے پہلے ہی دن سے دعا کو نیچا دکھانا شروع کر دیا۔ ولائلہ جان بوجھ کر شاہویز کے قریب ہونے کی کوشش کرتی اور دعا کو جتا دی کہ وہ اس گھر کے لیے اجنبی ہے۔ ایک دن ولائلہ نے شاہویز کے اسٹڈی روم سے کچھ انتہائی اہم قانونی دستاویزات غائب کر دی اور الزام دعا پر لگا دیا۔ شاہویز غصے میں بپھر گیا اور اس نے دعا سے سخت لہجے میں پوچھ گچھ کی،
مگر دعا کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چھپا سچ شاہویز کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ شاہویز نے خاموشی سے CCTV فوٹیج چیک کی تو اسے ولیلہ کی سچائی کا پتہ چل گیا۔ اس کا غصہ اب ولیلہ کی طرف مڑ چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے ولیلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا۔ میری بیوی پر انگلی اٹھانے والی عورت کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ولیلہ کی رخصتی کے بعد شاہویز دعا کے پاس گیا، اس کے سامنے جھکا اور اس کا ہاتھ تھام کر نہایت ہی ندامت سے معافی مانگی۔ ان دونوں کے درمیان انا کی دیوار اب دھیرے دھیرے گرنے لگی تھی۔